ہے. میں نے سنا تو بنا کا گیت مالا آ رہا ہے. میں نے کہا نانی آپ بنا کا گیت مالا سن رہی ہیں؟ تو اس زمانے میں سر جو تیرا چکرا ہے یا دل ڈوبا جائے آج آپ اس طرح کے گانے آتے تھے, چمپئی وغیرہ یہ سب. یہ مجھے بتائیں آپ نے کام کرنا کب سے شروع کیا؟ آپ مجھے پتا ہے آپ بینکنگ میں گئے, لیکن اس سے پہلے آپ پینٹنگ بھی کی؟ پینٹنگ سے پہلے میں نے پی آئی وی کالونی میں پہلی جو میری آمدنی تھی وہ ان دیواروں میں بلو ریڈ وغیرہ لگا. کتنے بڑے تھے آپ؟ 58 میں کیا 50 مجھے تو 54. 58 میں آگی پہلی ایگزیبیشن ہوئی. 58 یہ 54 میں 13 سال 12 سال کا تھا. 58 میں میری پہلی ایگزیبیشن فرینچ ایمبیسی میں. جمشید مارکر آئے دیکھنے کے لیے. 32 تصویریں تھیں, انہوں نے 32 کی 32 تصویریں اکٹھی کی. اور پھر ہم کو گھر مل گیا ایک جمشید روڈ کے اوپر. ہم لوگ آ گئے عامر کالونی میں نیو ٹاؤن مسجد کے سامنے. ہمارے گھر کے ساتھ ایک دکان تھی, پہلے وہ تھی الیکٹرک کی. جب وہ پکڑے گئے کہ الیکٹرک ان کو آتی نہیں, بلب نہیں بناتے, تو دہی کی دکان کھول لی 19 سال میں. بعد میں معلوم ہوا دہی بھی خراب ہے. نانی نے کہا دہی اچھستان میں ہے. اوکے اچھا, اب یہ بتائیں کہ فلموں کے بارے میں آج کل جو بن رہی ہیں اور پرانی جو فلمیں تھیں, لوگوں نے پوچھا ہے آپ کو کیا فرق لگتا ہے؟ فرق یہ ہے پرانی فلمیں میں پوری دیکھ کے اٹھتا تھا, نئی فلموں میں انٹرول میں اٹھ کے آ جاتا ہوں. تو ٹھیک, یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا کچھ لکھا, اسٹیج کے لیے بھی آپ نے ریسنٹلی بہت کام کیا, ٹیلی ویژن کے لیے 50-55 سال آپ نے لکھا. کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کے بہت قریب ہو؟ آنگن ٹیڑھا, لوز اسٹاک, ستارہ میرنسا, دور جنس. اچھا, لوز اسٹاک کا لوز اسٹاک کا خیال کیسے آیا؟ یہ بہت لوگوں نے پوچھا. آئیڈیا کہاں سے آیا؟ لوز اسٹاک کا خیال مجھے آیا, میں نے ضیاء الحق صاحب کو اور ملکہ برطانیہ الزبتھ کو بات کرتے سنا, تو پھر میں نے کہا بس ہو گیا. یہ مجھے بتائیں کہ لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس جنریشن میں کوئی اور معین اختر آپ کو نظر آ رہا ہے آج کل کی جنریشن میں؟ ہے انشاءاللہ 5-6 مہینے میں وہ فارغ ہو جائیں گے, تو میرے اگلے پروگرام میں آئی تھنک ہی از بیٹر دین موئن. بڑی بات ہے آپ جو کہہ رہے ہیں. سعد رفیق نہیں, اس میں ہنسی کی بات نہیں ہے, بہت ہی اچھے ایکٹر ہیں, اور جو جس طرح وہ ڈیلیور کرتے ہیں جملوں کو اور پھر منہ پر رومال رکھ کے, بہت ہی مزہ آتا ہے اس کو. اچھا بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ بتائیں معین اختر کے ساتھ کوئی ایسا قصہ, کوئی بیہائنڈ دی سینس, کوئی ایسی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کو نہ پتا ہو؟ تھوڑا سا زور سے بولنا پڑے گا. معین اختر بہت لالچی آدمی تھا, اور اپنے کام میں تو کھرا, اپنے کام میں کھرا ایسا کہ جو لکھ کے دے دو وہ تو کرنا ہی ہے اس نے. ایک پروگرام تھا شو ٹائم. ہمیں لالچی کیوں ہوگا؟ میں بتاتا ہوں. ایک اسکرپٹ میں اگر قاضی واجد ہیں, بشرا ہے اور معین ہے, اور ریکارڈنگ ہے کل, تو معین آج رات میں میرے گھر آئے, کہنے کے اسکرپٹ دکھاؤ, قاضی کی یہ لائن مجھے دے دو, بشرا کی یہ 2 لائنیں مجھے دے دو. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں لکھ دیا ہے. بولے نہیں, یہ تو تالی بجنے والی لائن ہے, تو یہ تو مجھے چاہیے. میں نے کہا معین یہ مت کیا کرو, اور ہر دفعہ یہ کرتا تھا, ہر دفعہ.
میں لیکن اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوتا تھا. فائدہ میرا ہوتا تھا کہ پرفارم بہت اچھا کرتا تھا وہ. ایک پروگرام میں شو ٹائم میں ایک خاتون اسکول ٹیچر کوئٹہ کی میں نے بشرا کو بنایا. ریکارڈنگ تھی جمعے کو, جمعرات کو ریہرسل ہوئی. جمعے کے دن معین نے کہا, مجھے فون کیا کہ یار یہ میں کر لیتا ہوں. میں نے کہا نہیں بشرا بات ہو گئی, ریہرسل کر چکی ہے, وہ آ رہی ہے. میں اسٹوڈیو پہنچا, کیسے فاروق بیٹھے ہوئے تھے ڈائریکٹر ہمارے. میں جا کے میز پہ بیٹھ گیا تو میں نے کہا سب تیار ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تیار ہے. میں تشریف آتی ہے کوئٹہ میں ایک گورنمنٹ اسکول کی پرنسپل, تو میں نے دیکھا کہ معین اختر آ رہے ہیں, عورت بنے ہوئے, بشرا نہیں ہے. اب میں کچھ نہیں کر سکا اس وقت, سرپرائز کیا آپ کو, مجھے چیک کر لیں, میں میڈم. تو میں نے کہا نہیں اس میں بات نہیں چیک کرنے کی, اس میں آپ تشریف رکھیں. تو ہوا کیا؟ ہوا ہے کہ اس نے بشرا کو فون کیا کہ انور نے منع کر دیا کہ تم یہ نہیں کر رہی ہو, میں کر رہا ہوں. اور آپ کو نہیں پتا تھا؟ نہیں, اس وقت تک جب تک ان کی انٹری ہوئی میں سمجھ رہا ہوں بشرا کی انٹری ہے, اور یہ سفید ساڑی, کالا بلاؤز, بال بنے ہوئے. اچھا یہ بتائیں, ایک اور چیز بھی ہوئی تھی جب شکاگو میں, مجھے انہوں نے خود بھی بتایا تھا کہ کیا ہوا تھا. آپ نے کچھ وہ آپ کے کمرے میں آئے تھے شکاگو میں, ہمارا شو تھا. یہ شام میں میرے کمرے میں آئے, میں 11ویں منزل پہ تھا. آ کے کھڑکی میں سے جھانک کے سوئمنگ پول دیکھنے لگے. میں نے کہا معین پلیز بیٹھ جاؤ. یار بہت بری بات ہے یہ. کہنے لگے تم کبھی ایسے ہوٹلوں میں ٹھہرتے نہیں ہو, یہ ہوٹل ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں سے تو نظر آتا ہے, باہر سے ادھر نظر نہیں آتا. میں نے کہا معین برا لگتا ہے, پر ادھر تو آؤ. میں اٹھ کے گیا, میں نے دیکھا ہے خاتون تیر رہی تھی پانی میں, یہ دیکھ رہے تھے. مجھے غصہ بھی آیا, میں آ کے بیٹھ گیا, یہ بھی آ گئے. بولے شام میں, میں نے کہا یہ پڑھنا ہے, یہ پڑھنا ہے, یہ پڑھنا ہے, پڑھنا ہے. ایک ریہرسل کی, چلا گیا. اب شکاگو میں ہال پیکڈ, 2500 آدمی. میرٹھی صاحب, آپ آج صبح میرے کمرے میں آئے تھے اور آپ نے 4 مصرے لکھے, وہ آپ کسی خط جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھی. اپنی ایک انسان ہوتے ہوئے آپ نے کیا کوئی نئی چیز سیکھی. وہ ہیلی کاپٹر میں جانا تھا, وہ چلا جائے گا, اس کی فکر نہیں. بلال, قیامت پہ یقین آ گیا. یہ قیامت ہے کہ صرف ایک چھینک, کھانسی اور ہلکے سے بخار نے ساری دنیا کو ایک جگہ روک دیا ہے کہ تم ایک قدم آگے نہیں بڑھاؤ گے. یہ کیا ہے؟ کدھر گئی سائنس؟ چاند پہ اترنا کدھر گیا؟ ایٹم بم کدھر گئے؟ میزائلز کدھر گئے؟ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا, مگر انشاءاللہ یقین ہے اللہ نے ہم کو بنایا ہے, اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا. بے شک. ایک سوال تھا, اچھا تھا کہ غالب اگر لاک ڈاؤن میں ہوتے, غالب مرزا غالب, تو کیا کہتے؟ مطلب لاک ڈاؤن میں ہوتے تو کیا شعر کہتے, کیا کہتے ہیں؟ اے پرتوے خورشید جہاں تاب ادھر بھی, اے پرتوے خورشید جہاں تاب ادھر بھی, سائے کی طرح ہم پہ جب وقت پڑا ہے. اس کو حالی نے پھر کہا, اے خاصے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. ہاں. اور بتائیں, اگر اور شاعر ہوتے, فراز ہوتے اگر, رات کیا سوئے کہ ساری عمر کی نیند اڑ گئی, خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا تعبیر کا. فیض صاحب ہوتے, فیض ہوتا رہے جو ہونا ہے, شعر لکھتے رہا کرو بیٹھے.
मुमकिन है कि तू जिसको समझता हो बहारा, ये अप्रैल मई मार्च फूलों का, मुमकिन है कि तू जिसको समझता हो बहारा, औरों की निगाहों में वो मौसम हो खिज़ां का। आगे बढ़े। बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के बारे में आपसे सवाल पूछे, तो पहले ही बताएं कि पाकिस्तान का आपके हिसाब से बेस्ट दौर कौन सा था? जुलाई 1946। ये पाकिस्तान बनने से पहले? अगस्त 47 में पाकिस्तान बना। नहीं, सही बताया ना आप। फिलहाल कुछ तो अच्छा होगा। देखो, हम तो मुझे 72 बरस हुए और क्या कह सकते हैं कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें हर आने वाला दिन जाने वाले दिन से बुरा आ रहा है। दूसरे मुमालिक में आने वाले दिन अच्छे होते हैं। अब इस हुकूमत से, इसमें लोगों की गलती है या हुकूमतों की गलती है? इसमें वालिदैन की गलती है कि ऐसे लीडर पैदा क्यों किए हैं। अरे चले आगे सर, ये बताएं कि आपने 50 साल 55 साल लिखा, सबसे मुश्किल वक्त एज ए राइटर आप पे कौन सा गुजरा? क्या ज़िया-उल-हक का दौर था? नहीं, ज़िया-उल-हक साहब के दौर में तो मैंने 50-50 लिखा, शोशा लिखा, आंगन टेढ़ा लिखा, स्टूडियो 2.5 लिखा, स्टूडियो 2.25 लिखा, स्टूडियो 4 लिखा, शो टाइम लिखा। लेकिन आपको बहुत दफ़ा बैन भी तो किया उसी ज़माने में। मेरा प्रोग्राम कोई भी पूरा नहीं होता था, बंद कर देते थे। मगर उनकी बेटी थी एक जैन, वो मेरी फैन थी और स्पेशल बच्ची थी। उसकी वजह से मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, हाँ, वरना मैं कब का जेल जा चुका होता। और एक बार आपको ऑलमोस्ट पुलिस पकड़ने आ भी गई थी? आ गई थी, मुझे ले गई थी। मैं थाने बंद रहा, कोई 8 घंटे बंद रहा। किसने निकलवाया आपको? मैंने कहा मेरे भाई होम सेक्रेटरी हैं सिंध के, तो बोले हम उनको भी अंदर कर देंगे। तो उनके बारे में बहुत पता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर एक जानते थे हम लोग फौजी को, फिर वो आए और मुझे वो जीप पे बिठा के ले गए। अच्छा, क्यों बंद किया था? किस वजह से सुना सकते हैं आप? नहीं सुना सकते? हाँ, तो वो सारे मैकेनिक, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, पुरानी गाड़ी थी, वो कह रहे थे पाकिस्तान जीत रहा है, जंग जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है। मैंने कहा हर मास पे हार रहा है। बस वो शिकायत कर दी उन्होंने फौज के किसी मलेर हेडक्वार्टर को कि ये एक आदमी फौज के खिलाफ बात कर रहा है और फलां जनरल मर गया है। नहीं, एक वो खत भी तो था जो आपने वो शेरेटन वाला था, वो आप सुना सकते हैं? वो नहीं सुना सकते? वो नहीं सुना सकते? नहीं सुना सकते। वो उसमें भी तो आप फंसे थे ना? उसमें भी नौकरी से निकाल दिया था मुझे, अखबार के डॉन ग्रुप से। मैंने शेरेटन को शरीयतन कर दिया था, कराची शरीयतन, क्योंकि सब चीज़ें बंद हो गई थी उसमें। अच्छा, चलें आगे चलें। ये बताएं कि अच्छे लोग पाकिस्तान में कहाँ बसते हैं? ये एक सवाल आया। बेटे, एक जगह है जहाँ बसते हैं। शबरात की रात वहाँ जाके सब उनसे मिल लेते हैं और अच्छे लोग नजर नहीं आ रहे। ये बताएं कि एक सवाल था कि अगर कोई एक पाकिस्तानी चीज़ आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को देना चाहें तो आप वो क्या देंगे? मतलब कोई पाकिस्तान से अगर आप जा रहे हो और आपको एक चीज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट को देना हो, मतलब ट्रम्प को मुझे कोई चीज़ प्रेजेंट करना है